أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم عجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو علی اصغر رضی غلام علی اصغر افغان جوہر شارق چراغ اور فرقان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب قصہ قرآنی میں تفسیر موضوعی میں کس چیز کے بارے میں کہ قرآن کے جو قصے ہیں ان میں کون سی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے دوسرے قصوں سے قرآنی قصے ممتاز اور برتر ہیں. ممتاز اور تو بتایا کہ خصوصیت تو اسلوب، انداز بیان کرنے کا طریقہ، کہیں خلاصہ پہلے، کہیں تفصیل بعد میں، کہیں نتیجہ پہلے تفصیل بعد میں، کہیں قصے کا ہدف راز رکھا جاتا تھا، رکھا گیا بعد میں اچانک سے ظاہر کیا گیا، کہیں قصہ مختصر ہے، کہیں بڑا ہے، کہیں متوسط ہے، کہیں اور بڑا ہے، اور ساتھ ساتھ حقیقت بیانی خصوصیت کی نہیں وہی چل رہی تھی. کیا تھی؟ حقیقت بیانی. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ حقیقت بیانی. قرآنی قصوں میں آپ ذرا بھی شک یا گمان نہیں لا سکتے ہم کہ اس میں کوئی بھی چیز الگ سے لگائی گئی ہو یا غلط ہو، یا قصے میں جذابیت پیدا کرنے کے لیے کچھ الگ سے گفتگو نہیں. اگر قرآن میں جانوروں کی بھی گفتگو اگر نقل ہوئی ہے تو وہ بعین ہی ویسی ہوئی جو ہوئی تھی، الگ سے کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو یہ بات چل رہی تھی قرآن قصوں کے پرتوں میں روشنی میں اس طرح کے مفید اور کارآمد معلومات جو کہ ہر طرف کے تخیلات، یہی تھا نا جی. جیسے وہ جس کے پاس علم ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس علم تھا آصف ابن برقیہ کے، اور انسان کو اور یہ غور و فکر کے لیے دعوت دیتا ہے کہ کچھ ایسی علم ہے یا کچھ ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے ایسے کام انجام دیے جا سکتے ہیں. اب جو قرآن قصوں کی روشنی میں ہر طرح کے مفید اور کارآمد جو معلومات ہے جو کہ ہر طرح کے تخیلات، اس میں کوئی نہ تو تخیلات ہے، نہ خیال ہے، نہ افسانے ہیں، کوئی ان سب سے دور ہے. یہی چیزیں سبب بنی کہ ہم قرآنی واقعات کے لیے حقیقت بیانی کا عنوان انتخاب کریں، کیونکہ یہ حقیقت بیانی ہے. اس کے اندر حقیقت بیانی. تاریخی واقعات عموماً دو طرح سے بیان کیے جاتے ہیں. تاریخ کے جو ہسٹوریکل جو قصے اور داستانیں ہوتی ہیں وہ دو طرح سے، ایک ہوتا ہے غائبانہ روایت اور ایک مخاطبانہ. ایک تو مخاطب کر کے مخاطب کر کے سامنے والے کو، ایک ہوتا ہے نہیں یا ایسا آپ کرو، ایسے وقت اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس طریقے سے. غائبانہ روایت میں قصہ سنانے والا گزشتہ واقعات اس طرح بیان کرتا ہے جیسے کہ وہ واقعات و اقوال کو دوسروں کے الفاظ میں نقل کر رہا ہے. خود کے الفاظ نہیں ہے، اس نے ایسا کہا، اس نے یوں کہا. اسی لیے اس انداز بیان میں اس نے کہا بار بار دہرایا جاتا ہے. اس نے کہا، یاد کرو اس وقت کو کہ ایک مومن اس سے ایسا ہوا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے. غائبانہ تھرڈ پرسن یوز کیا جاتا ہے. کیا ہے؟ تھرڈ پرسن. جیسا کہ وہ قصہ سنانے والا اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے الفاظ ہوتے ہیں. لیکن مخاطبانہ روایت میں قصہ سنانے والا مختلف کرداروں کو اپنے مخاطب کے سامنے، مختلف جو کردار ہیں واقعات کے، اس کو مخاطب کے سامنے مجسم کر دیتا ہے. اس طرح سے قصہ سناتا ہے جیسے وہ خود واقعے میں موجود تھا، موجود رہا. اسی وجہ سے اس روش میں اس نے کہا استعمال نہیں ہوتا. جی قرآنی قصے گوئی میں پہلی روش، لیکن قرآنی قصے گوئی میں دو روش ہوئی نا، ایک روش غائبانہ، ایک مخاطبانہ. قرآن کی کون سی روش ہے؟ غائبانہ. یاد کرو اس وقت کو، اس نے ایسا کیا. یاد کرو ابراہیم کو، انہوں نے ایسا کیا، اس نے کیا، انہوں نے کیا. یہ سب اس طریقے سے بیان ہوئے نا قصے قرآن کے. قرآنی قصے اکثر اس طریقے سے. دوسری روش اپنائی گئی ہے، پہلی روش اپنائی گئی ہے جو کہ غائبانہ.
اس روش پہ سننے والا خود بخود باور کر لیتا ہے، خود بخود یقین کر لیتا ہے کہ جی کہ اس کے سامنے ایسے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں جن کے کردار تاریخ میں گزر چکے ہیں، گزر جی یہ مناظر ایک زمانے میں واقعہ رونما ہو چکے ہیں، سننے والے کو یہ کردار گزر چکے ہیں، اس کا یقین ہو جاتا ہے، خود بخود یقین ہو جاتا ہے، اور یہ منظر اس کے سامنے اس زمانے میں رونما ہو چکے ہیں۔ قصہ سنانے والا حقیقت پر مبنی خبریں سنا رہا ہے، لیکن حالانکہ مخاطبانہ روایت میں قصے کے کرداروں کا وجود قصہ لکھنے والے کے قلم کا مرہون منت ہے۔ لکھنے والا جو قصہ لکھ رہا ہے اس میں جو قصے کا کریکٹر ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ بناتا ہے کریکٹر۔ اس لیے بعض اوقات ایسے مناظر اور کردار پیش کر دیے جاتے ہیں جن کا دنیا میں کبھی وجود ہی نہیں تھا، جن کا دنیا میں وجود ہی نہیں تھا، ان کا دنیا میں وجود ہی مخاطبانہ جو روش ہے، مخاطبانہ جو روش ہے، لیکن غائبانہ جو روش ہے اس میں سننے والے کو خود بخود یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ قصے جو ہیں وہ یاد کرو اس وقت کو ایسا ہوا، اس نے ایسا کیا، کہ اس کا مطلب یہ کردار گزر چکے ہیں اور یہ مناظر پیش آ چکے ہیں۔ قرآنی قصوں میں پہلی روش کا بس اس لیے انتخاب کیا گیا کہ سننے والا ہمیشہ یہ محسوس کرے کہ حقائق اور سچائی، واقعات کی سچی اور صحیح رپورٹ سن رہا ہے، وہ صحیح۔ اسی وجہ سے قالا یہ لفظ آتا ہے، کیا آتا ہے؟ قالا۔ قرآن کے اکثر قصوں میں آپ کو کیا ملے گا؟ قالا، اس نے کہا۔ قرآن قصوں میں بہت دہرایا گیا ہے، جیسا کہ طالوت و جالوت کی چھوٹی سی داستان میں 11 بار قالا اور قالو آیا ہے۔ چھوٹی سی داستان ہے لیکن 11 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ جی سمیرہ نقوی، ٹھیک ہے آپ جی، ابھی بتاتا ہوں، اب جوائن رہیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا تفسیر موضوعی کا وہ ہے، تفسیر کے بارے میں کہ تفسیر وہ ہے قصے ہے قرآنی قصے، قرآن میں قصے کیوں بیان ہوئے ہیں، کیا مقصد ہے، کس طریقے سے بیان ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور چھوٹی سی واقعہ ہے جالوت اور طالوت کا، لیکن اس میں 11 مرتبہ قال اور قالو استعمال کیا گیا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس یاد کیجیے اس وقت قالو، انہوں نے کہا لبنی کیا لنبی، ایک نبی سے کہا، لہم ابعث لنا ملکن، ہمارے نقاتل فی سبیل اللہ۔ جی انہوں نے نبی سے کہا، جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، ہیں کہ آپ، انہوں نے کہا اب ہمارے لیے فرشتہ نازل کرو جو اللہ کی راہ میں وہ جنگ کر لے۔ قال هل عصیتم ان كتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا وقال لهم نبي من الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان اللہ اصطفاه علیکم وزادہ بسطا فی العلم والجسم۔ چھوٹا سا واقعہ ہے، اس میں اتنی مرتبہ ایک دو آیت میں تو اس میں بھی اتنی مرتبہ آ گیا۔ طالوت و جالوت کا چھوٹا سا قصہ ہے، کیونکہ قصہ بیان کرنے کی، داستان بیان کرنے کی 2 روشیں بتائی ہیں، تو غائبانہ جس میں تھرڈ صیغے استعمال ہوتے ہیں، تھرڈ پرسن، اور ایک مخاطبانہ۔ قرآن نے کون سا روش اپنا رکھی ہے؟ پہلی والی، یعنی غائبانہ۔ یاد کرو، اس نے کہا، تو اس کو جب انسان اس طریقے کے واقعات سنتا ہے تو اسے خود یقین ہو جاتا ہے کہ واقعا یہ پہلے لوگ گزر چکے ہیں، یہ واقعہ پیش حقیقت میں آیا ہے، سچا ہے یہ۔ لیکن مخاطبانہ میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو رائٹر جو لکھ رہا ہے وہ کردار بنا دیتا ہے۔ آئیے دیکھیے، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے واسطے ایک لیڈر مقرر کر دیجئے، ہمارا لیے ایک لیڈر مقرر کر دیجئے، ملک، بادشاہ، لیڈر، تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں۔ نبی نے فرمایا کہ اندیشہ یہ ہے کہ تم پر جہاد واجب ہو جائے تو تم جہاد نہ کرو گے۔ ان لوگوں نے کہا، دیکھیے انہوں نے فرمایا کہ ہم کیوں کر جہاد نہ کریں گے جبکہ
ہمیں ہمارے گھروں اور بال بچوں سے الگ باہر کر دیا گیا ہے۔ ان کے پیغمبر نے اب دیکھیے پھر کہا، انہوں نے کہا ان کے پیغمبر نے، کیا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم مقرر کیا ہے؟ پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہمارے اوپر حکومت کریں گے، ان سے زیادہ تو ہم ہی حقدار ہیں حکومت کے، اور ان کے پاس تو مال کی فراوانی بھی نہیں ہے۔ پھر نبی نے جواب دیا کہ انہیں اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے اور علم و جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے۔ دیکھا آپ نے یہاں پر صاحب غائبانہ طور پر روش اپنائی ہے قرآن نے اپنے ان قصوں میں۔ تو سننے والا جب آپ کو میں کہوں گا کہ یاد کیجئے اس وقت کو کہ ایک قوم نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے وہ معین کر دیجئے لیڈر تاکہ وہ ہماری طرف سے جہاد کرے، تو انہوں نے کہا، تو سننے والے کو خود بخود یہ یقین ہے، باور ہے کہ یہ واقعات، یہ کردار گزر چکے ہیں اور یہ حقیقت میں رونما ہو چکے ہیں، واقعات سچے ہیں۔ یہ ایک خصوصیت ہے قرآن کی، قرآن مجید میں قصے بیان کرنے کی ایک روش خصوصیت یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری خصوصیت کیا ہے قرآنی قصوں کی؟ جو قرآن میں قصے جتنے بھی داستان قصے آئی ہیں پرانی گزرے ہوئے لوگوں کی، اس میں آسمانی اور اعجازی نظم و ترتیب ہے۔ اس کی جو نظم و ترتیب ہے نا واقعات کی، وہ کسی انسان کے بس کی نہیں ہے کہ اس طریقے سے اس کو نظم دے سکتا، اعجازی معجزہ ہے یہ۔ قرآنی قصوں کی ایک اور ممتاز خصوصیت کیا ہے؟ ان کی اعجازی اور آسمانی نظم و ترتیب ہے، اس معنی میں کہ اس نظم و ترتیب کی وجہ سے جو اس طریقے سے سیٹ کیا ہے واقعات کو، حقائق اور واقعات کے بیان کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی کہ حقیقت بھی بیان، اس طریقے سے قصوں کو منظم طریقے سے اس ترتیب سے رکھا کہ جو واقعات بیان کرنے میں جو حقائق تھے وہ بیان کرنے میں رکاوٹ بھی نہیں پیش آئی، اور تمام واقعات اور کردار حقیقت پر مبنی ہیں، بشری انداز بیان کرنے کے برخلاف، جو انسان بیان کرتا ہے اس کے برخلاف۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں نظم و ترتیب باقی رکھنے کے لیے کوئی حصہ بڑھا دیا جاتا ہے، وہاں پہ جب انسان نارملی قصے کہانیاں گھڑتا ہے، بناتا ہے یا ہوتی ہیں، وہ بیان کرتا ہے انسان، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی تو وہ دلچسپی کے لیے کچھ چیزیں بڑھا دیتا ہے، جہاں نظم و ترتیب باقی رکھنے کے لیے کچھ حصہ بڑھا دیا جاتا ہے یا کسی کو کم کر دیا جاتا ہے تاکہ نظم و ترتیب باقی رہے۔ لیکن قرآن قصوں کی کیا خصوصیت ہے؟ ایک خاص قسم کی نظم و ترتیب بھی دے رکھی ہے، اس کے باوجود بھی حقیقت اپنی پہنچ رہی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، نہ کچھ بڑھی ہوئی ہے اس میں بات، نہ گھٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو نارملی بشری انداز ہے قصے بیان کرنے کا، انسانی انداز ہے، وہ اس کا کیا ہے کہ جہاں نظم و ترتیب باقی رہنے کے لیے کیا کرتا ہے، وہ کچھ حصہ بڑھا دیا جاتا ہے یا کم کر دیا جاتا ہے، اور حقیقت بدلتے رہ جاتی ہے۔ لیکن قرآن قصوں میں واقعیت باقی رکھتے ہوئے، واقعیت بھی باقی ہے، اس کے باوجود بھی نظم و ترتیب کی رعایت کا بہترین نمونہ جناب ابراہیم اور آپ کی قوم کی داستان ہے کہ نظم بھی برقرار ہے اور نظم و ترتیب بھی برقرار ہے اور حقیقت بیانی بھی، نہ کچھ بڑھایا گیا ہے نہ کچھ گھٹایا گیا ہے۔ کون سی قوم؟ جناب ابراہیم اور ان کی قوم، جو خدا پرستی کی دعوت اور شرک سے دوری کرنے کے بارے میں، جب آپ نے انہیں خدا پرستی کی دعوت دی اور شرک سے دور ہونے کے لیے کہا کہ جہاں منظر، کردار، کریکٹر اور دوسری متعلق اشیاء کوئی خاص نظم و ترتیب کے ساتھ ایک جگہ رکھا گیا ہے اور ہر سننے والا نہایت اطمینان اور امانتداری کے ساتھ حقائق کو واقعیت حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما جن علیہ اللیل، جب انہوں نے دیکھا، فلما جن علیہ اللیل، جب رات نے ان کے اوپر پردہ ڈھانپا ہے، رات آ گئی، رأى کوكبا، تو انہوں نے ستاروں کو دیکھا، قال، تو جناب ابراہیم نے کیا کہا، ذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے۔ کہا نہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ زبان سے کہا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیا یہ رب ہے؟ فلما فلا، لیکن جب وہ ستارے ڈوب گئے، قال، تو انہوں نے کہا لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو نہیں پسند کرتا، یعنی وہ چیز جو ڈوب جائے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، لیکن پھر انہوں نے چاند کو جب چمکتے ہوئے دیکھا اوپر چڑھے ہوئے، قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، لیکن جب وہ بھی غروب کر گیا، چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدنی ربی، اگر میرا پروردگار میری ہدایت نہ کرتا، لاکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ پھر فلما رأى الشمس بازغة، پھر انہوں نے سورج کو دن میں نکلا ہوا اور چڑھتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، یا میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو بڑا بھی ہے، کیا یہی رب ہے؟ فلما فلا، لیکن جب وہ سورج غروب کر گیا، قال یا قوم، اے قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں ہر اس چیز سے بری ہوں جس کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ انی، یہ
دعا ہے قربانی کے وقت بھی قربانی پہ پڑھی جاتی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ دعا ہے نا، دعائے قربانی یہی ہے. جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی، میں بے شک میں نے اپنے رخ کو اس کی طرف کیا جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا. ٹھیک ہے، ظاہرات کو انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اب آپ دیکھیے، بس جب ان پر رات کی تاریکی چھائی انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. پھر جب چاند کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ پھر یہ رب ہوگا. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر پروردگار ہی ہدایت نہ دے تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں گا. پھر جب چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تو کہا پھر یہ میرا خدا ہوگا کہ یہ ذرا بڑا بھی ہے. لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے قوم میں تمہارے شرک سے بری اور بیزار ہوں. میرا تمام تر رخ اس خدا کی طرف ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں باطل سے کنارہ کش ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں. تو قرآن کے قصوں کی خصوصیات میں سے یہ کچھ خصوصیات تھی کہ ایسی کیا چیز ہے پرانی قصوں کے اندر جس کی وجہ سے وہ اور قصے کہانیوں سے بالا اور برتر ہے. کہا کیا خصوصیات ہیں؟ سب سے پہلی اسلوب بیان، انداز بیان. دوسرا حقیقت بیانی، سارے قصے حقیقت پر مبنی ہے، کوئی ذرا سا بھی گمان نہیں کر سکتا کہ اس میں کچھ بڑھایا گھٹایا گیا ہے. تیسری خصوصیت اس کی جو نظم و ترتیب ہے وہ آسمانی ہے، اعجازی ہے، کسی انسان کے بس کی نہیں ہے. اس طریقے سے قصے یا تو نظم و ترتیب ہی باقی رکھ لے گا انسان جب بیان کرتا ہے قصے داستانیں، تو وہ نظم برقرار کرنے کے لیے کبھی کچھ بڑھانا پڑتا ہے اسے، کبھی کچھ گھٹانا پڑتا ہے، اور حقیقت سے وہ بات دور ہو جاتی ہے. لیکن پرانی قصے نظم و ترتیب بھی ہے، اس کے باوجود بھی حقیقت بیانی ہے سب اس میں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ.